مریم نواز نے ایون فیلڈ مقدمے میں سزا کے خلاف کیس میں اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے بعد میڈیا سے بات کی اور عمران خان پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان رات کے اندھیرے میں آرمی چیف سے ملنے گئے۔ عمران خان مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی معیشت عمران خان کی وجہ سے خراب ہے اور موجودہ حکومت اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ دیر سے سامنے آئے لیکن سچ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹروتھ ول پریویل اینڈ فالس ہوڈ از باؤنڈ ٹو پیرش۔ تو سچ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن سامنے لاتا ہے اور جھوٹ جو ہے اس کو مٹ جانا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا ضرور، مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، اور جب فیصلہ ہوگا اس کے بعد میں اپنے کیس پہ آپ سے بات کروں گی۔ میڈم خان وہ والی باتیں بھی کروں گی جو پچھلے 5 سال جب سے یہ کیس 2017 سے چل رہا ہے، جو میں نہیں کی میں اب کروں گی انشاءاللہ۔ جی میڈم خان صاحب نے جو جج صاحبہ کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے اور اسلام آباد کے سینئر پولیس افسران کے حوالے سے ہائی کورٹ نے ان کے خلاف جو دہشت گردی کی دفعات تھی اس کو خارج کر کے جو دیگر دفعات ہے اس پہ کیس چلانے کا حکم دیا ہے، اس پہ کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ان پہ جو بھی دفعہ لگے، چاہے وہ دہشت گردی کی ہو یا وہ توہین عدالت کی ہو یا وہ ایک جج کو للکارنے کی ہو، اس کو ڈرانے کی ہو، اس کو دھمکانے کی ہو، ان پر جو بھی دفعہ لگائی جائے وہ ہر دفعہ میں کنوکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ پوری دنیا کے سامنے کر چکے ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک بلی ہے اور اس نے طریقہ یہ اپنایا ہوا ہے کہ جہاں پر اس کے اوپر مشکل آتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو للکارو، اس کو دھمکاؤ، اس کو ڈراؤ اور اپنا راستہ صاف کرو۔ تو یہ چیز عدالتوں کو ڈسکریج کرنی چاہیے، کیونکہ نہ یہ ملک کے لیے اچھی ہے، نہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے اچھی ہے، نہ یہ قوم کے لیے اچھی ہے، نہ یہ اداروں کے لیے اچھی ہے۔ میڈم یہ بتائیے، عمران خان اور مسٹر ایکس اور وائی کی بات کر رہے ہیں، ان کی بیانی میں پھر ایک ایگریشن آ گیا، کیا میاں صاحب کی طرح یہ ایگریشن کچھ مفاہمت کے تحت ختم ہو جائے گا یا رہے گا؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ چکوال گئے تھے کل، آپ نے کہا کہ چکوال میں کھڑے ہو کر ان کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑے یاد آئی، تو پھر بے چینی بھی لگی، کوئی فرسٹریشن بھی دکھائی دی عمران خان صاحب کی، تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ چکوال پہنچے تو پھر وہ جو خاموشی اختیار کی تھی وہ دوبارہ جو ہے اس میں تیزی آ گئی؟ تو یہ چکوال کی زمین کا کوئی پانی تھا اس قسم کا جس وجہ سے ان کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑے زور سے یاد آئی ہے؟ نہیں، وہ زمین کا پانی نہیں ہے، وہ کچھ ایسے لوگ جو ان کے سٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ والا نیکسس ہے، اور میں نے کل اپنی ٹویٹ میں وہ کہہ بھی دیا تھا۔ لیکن دیکھیں، چکوال کے جلسے کے اندر کچھ باتیں بہت پرومیننٹ تھیں۔ میں عمران خان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں بالکل سمجھتی ہوں کہ وہ نان ایشو ہے، وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں سب کو ڈسکارڈ کر کے پاکستان کے ریئل ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ہاؤ ایور وہ بہروپیے کی جو منافقت ہے نا، اس کو پاکستان کی قوم کے سامنے ایکسپوز کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو کل میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی، میں اس عذاب سے، ان کی جو تقریر ہے اس کو سننے کے عذاب سے گزرنا پسند نہیں کرتی، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ وہ انہوں نے ابھی جو فرمایا کہ مسٹر ایکس، مسٹر وائی، خوف کے بت توڑ دو، کیا اپنے لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ خوف کے بت توڑ دو اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ؟ اگر یہ تمہیں ڈرائیں تو تم ان کو ڈراؤ، تو یہ تمہیں دھمکائیں تو تم ان کو دھمکاؤ۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں وہاں سامنے کھڑی ہوتی تو میں یہ سوال کرتی کہ آپ کے اندر خود ان لینے کی ہمت نہیں ہے، آپ کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں، آپ کہتے ہیں مسٹر ایکس، مسٹر وائی۔ اگر آپ کے اندر نام لینے کی ہمت نہیں ہے تو قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ وہ ان کو للکارے، ان کو ڈرائے، ان کو دھمکائے؟ مریم، آپ کے دور میں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، ایک اور بات بھی دیکھیں، انہوں نے کہا کہ یہ خبریں ٹی وی پہ آئیں کہ انہوں نے اس چیز سے ان کو برا لگا یہ کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں اور وہ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو میں تو پہلے سب سے یہ پوچھوں گی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتا کے ملاقاتیں ہوں، تو آپ نے کبھی پارٹی کو بتایا کہ آپ کس کس سے خفیہ ملتے اور کیا کیا باتیں کرتے؟ جب دھرنے میں لوگوں کو آپ نے 2014 کے بعد جو دھرنا تھا اس میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ انگلی اٹھنے لگی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ہم آزادی کے لیے آئے ہیں،
اور جنرل رحیل شریف نے بلایا تو ہنستے ہنستے نکل گئے. وہ دھرنے کے لوگوں کو بتا کے گئے تھے کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اور میں خود کہاں رات کو چھپ کے کس کے پاس اندھیرے میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو اپنی پارٹی سے آپ وہی بات کریں جو آپ خود کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ کسی کو للکاریں اور رات کے اندھیرے میں آپ اگلوں کے پاؤں پڑ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. مریم آپ کے دور میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی جگہ خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت کے نام لیے جاتے تھے اور آپ نے بھی تو آپ کی حکومت کیا ان ٹیلی فون کالوں کے حوالے سے کوئی تحقیقات کروانا چاہے گی؟ بھئی ہم نے تو ثبوت دیے, نام بھی لیے, ثبوت بھی دیے, اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کبھی بہت وہ بھی ہوتا ہے. انسان کو خیال تو آتا ہے کہ کل جو کالز کروا رہا تھا, کل جو یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کرا رہا تھا, آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ آج کہہ رہے ہیں میرے ممبرز کو کالز آ رہی ہیں اور یہ کالز کو منع کر دو. اور جب ہم لوگوں کو کالز کراتے تھے تب ہمیں تو آتی تھی کالز, ہمیں تو دھمکیاں بھی آتی تھی, لیکن ہم نے فیس کیا. 2 مہینے بعد ہمارا انقلاب فوت نہیں ہو گیا. اب ان کالوں کی تردید کر رہی ہیں آپ کی حکومت ہے؟ بھئی میں تو یہ بالکل ہے تو ثبوت لے آؤ سامنے. یہ پڑھنی شروع کر دیتے ہے تو ثبوت لے آؤ نا. پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی تیاری آپ لا رہی ہے, کیونکہ تیاری ہے کیسی. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہاں پر انتہائی شان طریقے سے پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ یہ جو آپ نے پنجاب کی بات کی, دیکھیں وہ عدالتی حکومت ہے, وہ ناجائز حکومت ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر. لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریاں کال دے دی گئی ہے, کیا آپ لوگ پاور کے ذریعے ان کو روکیں گے یا پھر کوئی ڈائلاگ یا پھر مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں لانگ مارچ ہم نے بھی کیے, باقی جماعتوں نے بھی کیے. میں جمہوریت کی حامی ہوں. میں جمہوریت میں جمہوری رائے کا احترام کرتی ہوں, لیکن یہ بات جمہوری جماعتوں کی اور یہ جمہوری لیڈران کے لیے. جو انسان جتھے لے کر آ جائے اور کبھی وہ کہے کہ پرائم منسٹر کو گردن سے نکالو, والوں کی ہڈیاں توڑ دیں, اور پھر جنرل رحیل شریف سے ملاقات کرنے رات کے اندھیرے میں ہنستا ہنستا نکل جائے, اور اس کے بعد وہ جب کہے کہ میں الیکشن کی ڈیٹ لینے آ رہا ہوں تو پورے اسلام آباد کو نظر آتش کر دے اور جو املاک ہیں ان کو نظر آتش کر دے اور جتھے لے کر حملہ آور ہو کہ میری بات اگر نہیں مانی تو میں آگ لگا دوں گا. میں اس کو نہ جمہوری جماعت رویہ سمجھتی ہوں نہ جمہوری لیڈر سمجھتی ہوں. ان کو لانگ مارچ کی ضرورت تھی, کچھ تھی, طریقے ہوتے ہیں. آپ دھمکانے کے لیے نہیں کر سکتے. اور پھر سارا جو نیریٹو دیا تھا انہوں نے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی, مجھے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی. آج انہی لوگوں کو بلا کے ان سے مل رہے ہیں, ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ میرے دوبارہ سے جو ہے وہ بحال کراؤ. تو کدھر گئی وہ سازش جس کے نتیجے میں ہم نے یہ انقلاب دیکھا تھا, غلامی کی زنجیروں سے آزادی, انقلاب لے کے آ رہا ہوں. تو وہ انقلاب تو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے نکلا ہی نہیں. ایک سیکنڈ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں وہ چلتا ہوا وہاں سے کہ میرے خلاف خط آ گیا, سازش ہو گئی, امریکہ نے سازش کر دی, امپورٹڈ حکومت آ گئی, یہ ہو گیا, سازش ہو گئی, امریکہ نے سازش کر دی, امپورٹڈ حکومت آ گئی, یہ ہو گیا. اور اب کیا بات ہے, اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ آ کے ساری بات رک گئی کہ میرے پسند کا چیف اپوائنٹ کرو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ملائن کر دوں گا, ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا. یہ رویہ ایک جمہوری انسان کا رویہ ہے. مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ کوئی جمہوری انسان کا رویہ ہے کہ میرے پسند کی اگر بندہ نہیں آیا تو میں سب کے چہرے داغدار کر دوں گا. ان میں سے ایسے آفیسرز بھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قربان کی ہیں, دی ہیں, قربانیاں دی ہیں, اس عہدے تک پہنچے. تو بات یہ, اور یہ جو کہ نواز شریف کو نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے, زرداری کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے, چور کیونکہ وہ ان کی چوری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اپنی بھی عمران خان صاحب کی چوری, وہ جو ہیروں کا ہار تھا وہ پکڑی گئی تھی, تو اصل میں یہ اپنی چوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں, بات اور کچھ نہیں. وہ یاد ہے نا ہیروں کا ہار جو چوری ہوا تھا. تو یہ سب جو ہے نا, یہ سب یہ ڈرامہ ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے بھائی. بھائی میں نے تو یہی بات کی
मैंने तो बिल्कुल यही बात की है कि जो मुलाकात की है रात के अंधेरों में अगर की है तो बताओ ना कौम को, अपनी जमात को बताओ, अपनी को कमेटी को बताओ कि मैं किससे मुलाकात करके आया हूँ। तुम बताते हो अपने लोगों को जो वो तुम्हें बताएं। राना शमीम के जब वो आया था एफिडेविट तब आपने कहा था कि ये मैं बता रही हूँ जी। आप शमीम के हवाले से आज जब पूरा एफिडेविट वाला मामला आया था, सारा कुछ आया था, तो आपने यहीं पे खड़े होकर कहा था ये कुदरत का कानून है, फतह हुई है, सच की फतह हुई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आपको अपना माफी मांग लिया, वापस ले लिया, इस पर क्या कहें? देखिए उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, लेकिन एक राना शमीम की गवाही नहीं है उसमें गवाहियों के अंबार लगे हुए हैं। उसमें जो वफात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, जज अरशद मलिक से लेकर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो सब कुछ की वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो उन्होंने लाइव किए थे लोगों के सामने, दुनिया ने सुने। तो आप किस की गवाही को जुटलाएंगे? और जिस तरह ये नैब ने फरार इख्तियार किया है मेरे केस में, अभी नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इंसाफ की जीत होके रहनी है। लेकिन फिलहाल जो मेरे केस में नैब की ने जो फरार इख्तियार किया, उसका मतलब यही है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राना शमीम साहब ने कहा कि वो हू बहू सच है, 100% सच है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। वरना अगर कोई सबूत है तो सामने रखो। इमरान खान अब भी लाडले हैं, आप कहते थे कि इमरान खान लाडला है, अभी रात को मिस्टर एक्स वाई घोषणा लेकर अब भी लाडले हैं वो किसी के। और वो मैं एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। एक मिनट मुझे उनका सवाल लेने दें। आपने महंगाई मार्च के ऊपर बताना था, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ औकात में जो बातें मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरानी आयात के हवाले से की, वो दिखाई। उसके बाद हमने देखा कि और उन्होंने कहा कि अगर आपने बात करनी होती है तो या तो आप पढ़ के आया करें या आप इस पर बात ना किया करें। उसके बाद उनके खिलाफ पंजाब में भी दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आज केपी में भी दर्ज कर लिया गया। तो मैम ये बताएं कि वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से क्या पॉलिसी? मुझे वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी का उस पर मैं बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी और मैं सारी कौम की बात करूँगी। बात यह है कि बजाय इसके कि जावेद लतीफ़ साहब पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने, आप अपनी बात तो देखें, आप क्या रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं कौम को आज़ाद करूँगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से लोगों को आज़ाद करूँगा। ये आप किस किस्म की ज़बान बोल रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि 1,40,000 पैगम्बर आए हैं दुनिया में, कभी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अपनी सियासी जद्दोजहद में निकाल लेते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए नबूवत दी थी, इसी तरह मेरी जिम्मेदारी। आप क्या बातें करते हैं? ये आप क्या ऑल फॉल बकरे, आपको अंदाज़ा भी है या आपकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि आपको ये पता नहीं है? और अगर स्लिप ऑफ टंग भी है तो फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए। एक इंसान जो अवाम से खिताब कर रहा है, अवाम के जहनों में अपनी बात डाल रहा है, उसको 10 दफ़ा रिहर्स करके, ख़ास तौर पर जब मज़हब का मामला आए तो 10 दफ़ा सोच के एक बात कहनी चाहिए। फिर आप स्लिप ऑफ टंग कह के भाग नहीं सकते। तो ये इजाज़त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खान साहब को है कि वो जो चाहे कुफर बकें, ऑल फॉल बकें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और उस पर इतराज़ उठाने वाले को सज़ा मिलती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है। मैडम के घर में डकैती, मैडम एक खातून सहाफ़ी फौजिया शाहिद के घर में आज डकैती पड़ी है रात को, उन पर तशद्दुद भी किया गया है मीडिया टाउन में। उसके हवाले से हम चाहेंगे कि आप अपने पार्टी की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ जरूर दें। मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। मैं राना सनाउल्लाह साहब से अभी कहूँगी गाड़ी में बैठ के कि इस केस को टेकअप करें और देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। की परफॉर्मेंस की बात करें, डॉलर ट्रेड करे 240 पे, 3700 रुपये मन गंदम हो गई है, लोगों को रिलीफ देना है, आप इसलिए आए हैं, दोबारा इलेक्शन भी आ रहे हैं, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी इस चीज़ पे कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर चुकी हूँ। मैं उनको बिल्कुल इस चीज़ में एग्जॉनरेट नहीं करती।
کہ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ عوام کی قوت سے باہر ہے، اس پہ عوام کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پڑ رہا ہے مہنگائی کی وجہ. لیکن مہنگائی کی وجہ شہباز شریف صاحب نہیں، مہنگائی کی وجہ وہ IMF کا معاہدہ اور عمران خان کی 4 سال کی نالائکی اور نااہلی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی آج کل جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کے باوجود بھی ابھی وہ ٹھیک نہیں ہو سک رہی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو 4 سال کی نااہلی اور نالائکی اس کے دورست نتائج ہوتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ سنبھل جائے گی. لیکن اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کا جو مجرم ہے، اس کا نام ہے عمران خان. شکریہ، تھینک یو.